سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو ایسے چند بریلوی علماء، ایسے چند چہرے دکھاؤں گا جن کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ چیز کلیئر ہو جائے گی کہ یہ اللہ یکتا کے نام سے، اللہ واحد کے نام سے کتنا جلتے ہیں۔ آج ایک بار پھر سے ڈفرینس بٹوین انجینئر محمد علی مرزا، جو کہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی گستاخ ہیں، قرآن کے بھی گستاخ ہیں، اہل بیت کے بھی گستاخ ہیں، اور دوسری طرف ہیں اللہ سے محبت کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے محبت کرنے والے، اہل بیت سے اور تمام صحابہ سے محبت کرنے والے، محب اہل بیت، عاشق رسول، اللہ کے عاشق، توحید پرست۔ تو ان دونوں میں ڈفرینس ہم نے دیکھنا ہے، اور ویڈیو کو آخری لمحے تک دیکھیے گا۔ میں بھی ہو سکتا ہے آج کی ویڈیو باقی ویڈیو کی نسبت تھوڑی سی بڑی ہو، اور یہ دو مختلف ویڈیوز ہیں، پھر ان کے اینڈ پہ گفتگو کریں گے۔ تو بنا وقت کو ضائع کیے ویڈیو کا پراپر سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ یہ جو بازو والے ہیں نا، ان لوگوں کے پاس طریقہ یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ پکار دیں۔ ان کی مسجدوں میں آپ دیکھو خالی اللہ کا نام لکھا ہوا ہوتا، حضور کا نام لکھا ہوا نہیں ہوتا، اللہ کا نام، اللہ اکبر۔ ہماری مسجدوں میں آئے تو یا اللہ، یا محمد، یا ابو بکر، یا عمر، یا عثمان، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یہ سب ہمارے پاس، اور ان کے پاس خالی اللہ۔ میں بنگلور گیا تھا، مطلب راستے میں نماز، ایکچوئل بنگلور سے کچھ آگے میرا خطاب تھا، تو بنگلور ایئرپورٹ اتر کے ہم گزر رہے تھے، تو عصر کی نماز کا وقت ہوا تو ایک مسجد میں پہنچے ہم۔ بہترین مسجد ہے، یہ جتنا بڑا جلسہ ہے نا آپ کا، اتنی بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ، اور اس کے اندر خاص بات یہ ہے کہ پوری ایک ہی قالین بچھی ہوئی ہے، وداؤٹ کٹ، ون پیس۔ دبئی سے منگایا آرڈر دے کے ماشاءاللہ، کشتی سے، پلین میں نہیں آتی تو کشتی سے منگایا اتنی بڑی قالین، کروڑوں روپیہ خرچ کر کے مسجد بنائے۔ اس کے اندر عالی شان جھومر ہے، یہاں بابو بھائی بھی لگائے جھومر ماشاءاللہ، مگر وہ جھومر اور خطرناک اور زبردست تھے۔ وہ ہر جھومر پہ لکھا ہوا ہے اللہ 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 اللہ، دیوار پہ اللہ، اوپر اللہ، ادھر اللہ 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 اللہ۔ میں پریشان ہو گیا، رسول اللہ کہاں ہیں؟ ہر جگہ اللہ 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 اللہ۔ میں پوچھ رہا ہوں بھائی رسول اللہ نہیں؟ آپ ذرا غور کیجئے گا بھائی، اللہ 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 لگائے، اور محراب میں بھی عالی شان زبردست ہینڈ رائٹنگ سے ایک بڑا، یہ اپنے اسٹیج کتنا بڑا ہے اتنا بڑا لکھے ہوا ہے اللہ اکبر۔ ہر جگہ اللہ کا ذکر ہے۔ پھر میں سوچنے لگا بھائی آخر یہ بیچارے اللہ کو تو مان رہے ہیں، مگر رسول اللہ کا نام کیوں نہیں لکھے؟ تو میرے کو ہمارا جو مرید تھا بیچارہ ساتھ میں، انہیں بولا نہیں حضرت، ان لوگ صرف اللہ کو ماننے والے ہیں۔ تو میں بولا میاں اللہ کو مان اچھا کر رہا میرے پیارے، مگر دیکھا کیا؟ چلو یہاں بھی ماشاءاللہ آج بابو بھائی ہزاروں کی تعداد میں جمع کرے۔ اللہ کو کون دیکھے بھائی؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ ارے کوئی بھی نہیں دیکھے، سبحان اللہ۔ لیڈیز دیکھے ہوں گے؟ نہیں، لگا بھی شریف لوگ آئے نہیں دیکھے۔ تو آپ ذرا غور کیجئے گا، اللہ کو کوئی بھی نہیں دیکھے، اللہ سے کوئی ملے نہیں، اللہ تک کوئی گئے نہیں، مگر ہر جگہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو ہم نے پوچھا جب ملا نہیں تو تجھے تعارف کرایا کس نے؟ جب تو خدا کو دیکھا نہیں تو خدا کا ہونا تجھے بتایا کس نے؟ جب تو خدا سے ملا نہیں تو تو جانتا کیسے ہے کہ وہ اللہ ایک ہے؟ تو سب مل کر جواب دیں گے، ہم نہ ملے ہیں، نہ ہم نے دیکھا ہے، نہ ہم نے ان کو پہچانا ہے، ہمیں تو یہ سارا تعارف آمنہ کے لال محمد عربی نے کرایا۔ بھائی صاحب، اس بات میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی واحد وہ ہستی ہیں جنہوں نے اتنی تکلیفوں کے بعد، اتنی مشکلات کے بعد بھی توحید کا پرچار کیا، جنہوں نے یہ بتایا کہ تبلیغ کا مطلب ہی در حقیقت تکلیف اٹھانا ہے، اور اللہ کی پہچان کرانے والے، گھر گھر جا کے ایک ایک شخص کو پکڑ کے اللہ کی پہچان کرانے والے، سیدھے رستے پہ چلانے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس بات میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے۔ لیکن مسجد اللہ پاک کا گھر ہے۔ اب خود دیکھیں، ایک جگہ ہے جس کا نام ہے عبادت گاہ، یعنی کہ مسجد۔ اب اس مسجد کی ڈیفینیشن اگر ہم کسی گورے کو یا کسی بھی ایک شخص کو کرتے ہیں جو ہم سے سوال کرتے ہیں کہ مسجد کیا ہے، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ وہ جگہ جہاں پر نام لکھے ہوئے ہیں جی اللہ، پھر رسول، پھر ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، پھر فاطمہ، پھر حسن حسین۔ کہیں گے میں سمجھا نہیں اس بات کو کہ ابھی تم نے بولا مسجد عبادت گاہ ہے۔ اب جب ہم اپنے یعنی کہ کرسچینٹی کے اندر جب ہم عبادت کرتے ہیں تو خدا بندگی کرتے ہیں، وہاں پر باقی کسی کا، صحابیوں کا یا کسی بھی ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، نہ ان کی اولادوں کا اور نہ ہی ان کے صحابیوں کا۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اگر عبادت گاہ ہوگی تو وہاں پر بھی عبادت گاہ کا صرف یہی نام ہوگا کہ یہ ایک جگہ عبادت گاہ ہے۔ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام، ان کے بھائی
حضرت ہارون علیہ السلام یا ان کے جتنے بھی ماننے والے ہوں گے ان کے نام نہیں ہوں گے، نہ ان کی اولاد کے ہوں گے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسی طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یعنی کہ جتنے بھی کل اعظم پیغمبر ہیں یا جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں توحید کا پرچار کرنے آئے ہیں، کبھی بھی ان کے ماننے والے یا ان کی اولادوں کے نام مسجدوں کے اندر نہیں لکھے گئے یا عبادت گاہوں کے اندر نہیں لکھے گئے. کیونکہ عبادت گاہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ جگہ جہاں پر اس شخصیت کی عبادت کی جائے یا پرستش کی جائے، جھکا جائے، مانگا جائے، رویا جائے، گڑ گڑایا جائے، جس ذات نے یکتا ہوتے ہوئے وحدہ لا شریک ہوتے ہوئے اس پوری خلقت کو نہ جانے کتنی ڈیمنشنز کو، کتنی مخلوقات کو تخلیق کیا، اور وہ ہے خالق اللہ پاک. لیکن ماشاءاللہ سے ہمارے جو آج کے بریلوی حضرات ہیں، یہ امت مسلمہ ہوتے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوتے ہوئے بھی تمام وہ کام کر رہی ہے جو کبھی کسی پیغمبر کی امت نے نہیں کی. کیا سین ہے، واہ کیا سین ہے. کیا بولوں میں اس پہ، کیا بولوں کیا میں اس پہ. پتہ نہیں ہوں آئی ڈی کے دیے نیچے کمنٹ کر تو پتہ لگتا اچھا یہ بھی کنجراں دا رشتہ دار ہے. رکو ذرا صبر کرو. یعنی یہ پھکی بھی لہجہ جس دا کوئی علمی آزما خراب ہوئے تے انہوں نے پھکی بھی دیں. او لکھ لعنت تیرے جمن تے. یہ دے گریبان تسی مینوں سن دے رہے جی میں دے گریبان وچ میں ہاتھ پایا کسے بندے نہیں پایا. وہ تواڈے بڑے مرے ہوئے بزرگ بھی ساڈے اگے اللہ دے فضل نال فیل نے علمی توڑے، تسی تے شے ہی کوئی نہیں ہو. یہ ایسی دی تیسی تو ساڈے بابیاں نوں بھوکنا، میں تے ٹکری بابیاں دے نام تے کھانا تے ہن حلال نہ کراں. اسی لیے تو تمہاری روٹی روزی بند ہوگی، حالانکہ میں نے کسی کو نہیں کہا ان کی روٹی روزی بند کرو. آج کل کیا ہے جی، وہ جی سلام آیا تو تواڈے بابیاں نے نہیں روکیا، بابیاں نے روکیا لہذا سی منتے ہی نہیں. تو میں کہ سلام تو اللہ نے بھی نہیں روکیا تو اللہ نے بھی نہ مانے گا. بالکل صحیح سوال کرتے ہیں، کیونکہ اللہ ہمارا ہے، بابے تمہارے ہیں. تمہیں بابے مبارک، ہمیں اللہ مبارک. ہم اپنے اللہ کی طرف سے جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے. ہاں، اللہ نے کہیں گارنٹی نہیں لی ہے کہ میں انٹروین کروں گا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. یہ امتحان گاہ ہے. یہاں ابراہ کا لشکر ایک ہی دفعہ تباہ ہوا ہے کیونکہ اس سال کو اللہ نے یادگار بنانا تھا، نبی اسلام کی پیدائش کا سال تھا. تو مکے کی حفاظت ہوئی. اس کے بعد مکے کی حفاظت کبھی بھی نہیں ہوئی. یزید پلید کے دور میں مکے کے اوپر چڑھائی ہوئی، صحیح مسلم میں آتا ہے، غلاف کعبہ جل گیا. اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے حکم سے حجاج ابن یوسف نے مکے کے اوپر چڑھائی کی. عبداللہ ابن زبیر کی لاش بھی لٹکا دی گئی مکے کے دروازے کے اوپر. یہ بھی صحیح مسلم میں آتا ہے. کوئی مکے کی حفاظت نہیں ہوئی. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. کوئی حفاظت نہیں ہوئی. ہاں، بخاری مسلم میں دجال کے حوالے سے آیا کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا. وہ ایک ایکسیپشن رپورٹ ہوئی. ادروائز خانہ کعبہ تاریخ میں کئی دفعہ شہید ہو چکا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں. کوئی حفاظت نہیں ہوئی ہے. مسجد نبی شریف کی توہین ہوئی ہے، کوئی حفاظت نہیں ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو کہیں گارنٹی لی نہیں ہے اس حوالے سے. نالے میں کہ مینوں ایک گل تے دس اگے پوچھو میں کہ قرآن کی کیڑی آیت وچ لکھیا ہویا کہ جدوں سلام آئے گا بابے روکن کے کو مینوں دسے نا تاکہ میں بابے نوں پوچھاں بھی تساں روکیا کیوں نہیں. روک تیرے کو بنتا دے. تمہارا یہ کلیم ہے کہ تمہارے بابے شہروں کی حفاظتوں کے اوپر اور دریاؤں کے پلوں کے اوپر چولے پہن کے تو کھڑے ہوتے ہیں بم کیچ کرنے کے لیے. 1965 اور 71 دی جنگ دا واقعہ پڑھ. اے جڑی فوجیاں نے کتاباں لکھیاں کدیو پڑھ ظالما. انہاں لکھیا ہے کہ جی بم تو بڑے ہوندے سن پر ساوے چوڑے والا بابا پھڑ کے وچ پائی ہوندا سی تے جدوں پیچھے ویکھدے سن تے سٹی ہوندا سی. بعد پتہ لگا کون ہے. کسے نے کہا داتا صاحب سن، کسے نے کہا بابا صاحب سن. 2009 میں اسی داتا دربار پہ آ کر دہشت گردوں نے بلاسٹ کیا. 55 لوگ شہید ہو گئے. بابا جی نے کیچ نہیں پکڑا. جو بندہ ڈائیو لگا کے کیچ پکڑتا تھا اس کے ہاتھ میں پکڑایا تو وہ مس ہو گیا. اس کا مطلب ہے وہ جھوٹ تھا. اب وہ لوگ سامنے آ جائے جو کہتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کو ہم مفتی نہیں مانتے، ہم مولوی نہیں مانتے، ہم عالم نہیں کہتے، وہ ایک جاہل آدمی ہے. انجینئر محمد علی مرزا جاہل ہے جس نے وہ کام کر دکھایا جو کوئی بھی فرقہ پچھلے 100-200 سالوں میں نہیں کر پایا. جیسے آج ان کے کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو رفع دین کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں. جو کام اہل حدیث نہیں کر پائی اتنے 100 سالوں میں، وہ انجینئر نے چند سالوں میں کر دیا. جو کام اہل تشیع حضرات نہیں کر پائے وہ انجینئر نے چند سالوں کے اندر کر دیا. اب ایک طرف انجینئر محمد علی مرزا جو کہ آپ کی نظر میں جاہل ہے، اور ایک طرف یہ پڑھا لکھا مفتی سمر عباس. اس کی لینگویج دیکھیں، اس کا طریقہ دیکھیں، اس کے الفاظوں کا چناؤ دیکھیں. یہ وحدہ لا شریک کے منکر، یہ اللہ کے نام سے چڑھنے والے، یہ وحدہ لا شریک کے نام سے چڑھنے والے کہ اگر مسجد میں بھی اللہ کا نام صرف لکھا ہے اور کسی کا نہیں لکھا، جبکہ مسجد وہ عبادت گاہ ہے جو اس ذات کے لیے جس نے سب کچھ بنایا ہے.
वहां पर तुम चाहती हो अबू बकर, उमर, उस्मान का भी नाम लिखा जाए, बीबी फातिमा का भी नाम लिखा जाए, इमाम हसन हुसैन का नाम लिखा जाए और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी लिखा जाए। जो बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्मत मुसलमा को जोड़ रहा है, जो बंदा अल्लाह की वहदानियत बता रहा है, जो बता रहा है तौहीद एक नंगी तलवार है, जिस शख्स ने बाबों की, पीरों की, फकीरों की दुकानें बंद की, जिन्होंने कितने सालों से हमारे आबा अजदाद को लूटा, हमें लूटा, आने वाली नस्ल तक को लूट रहे हैं इसी करामतों के चक्कर में, उस बंदे ने आके सारे मामले की ऐसी तशी कर दी, वो बंदा गुस्ताख रसूल है। जिसने डायरेक्ट अल्लाह के साथ जोड़ने की और आप अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ने की कोशिश की, वो बंदा गुस्ताख रसूल है। ये अल्फाज याद रखिएगा। जो बंदा किसी दूसरी किताब से कोई नकल कूट करके आपको दिखा रहा है और फिर इस्लाम की और अल्लाह की खूबसूरती बता रहा है, कुरान की खूबसूरती बता रहा है, वो गुस्ताख रसूल है। और जो सरेआम आप अलैहिस्सलाम की तलीमात का मजाक उड़ा रहे हैं, अल्लाह का मजाक उड़ा रहे हैं, कुरान पाक का मजाक उड़ा रहे हैं, वो सबसे बड़े मुहिब्बे अहले बैत हैं, मुहिब्बे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और वो अल्लाह के बंदे और पक्के ठक्के जन्नती हैं। ठोक बजा के कहते हैं कि हम बरेलवी जन्नती हैं। मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को सही और इनको गलत कहे या अच्छा या बुरा कहे। मैं सिर्फ ये जो मेरी उम्र के या मुझसे थोड़े बड़े या छोटे ये जो यंगस्टर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, चाहे वो बरेलवी हैं, जो मर्जी मसलक फिरका, चंद लम्हात के लिए सोचिएगा जरूर। उस बंदे ने ना कोई बैंक बैलेंस बनाया, ना कोई सिक्योरिटी बनाई है, कुछ भी नहीं बनाया। उस बंदे ने सिर्फ आप लोगों को उन तलीमात पे अमल करने की तालीम दी है जिन चीज़ों को आप अलैहिस्सलाम ने, अहले बैत ने और खुलफाए राशिदीन ने और तमाम मोतबर सहाबा ने तालीम फरमाया। तब भी वो गुस्ताख सहाबा भी है, वो गलत भी है, गुस्ताख रसूल भी है, अल्लाह का भी गुस्ताख है, कुरान का भी गुस्ताख है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और एक बात इस वीडियो का हिस्सा नहीं है लेकिन मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाह रहा हूँ, ऐसा वो कहते हैं ना ऑप्शनल। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा एक सोच का नाम है। अगर उसे कुछ हो जाता है तब भी उस बंदे ने इतना एक यंगस्टर्स को शऊर दे दिया है, आने वाली नस्लों को शऊर दे दिया है, आप अलैहिस्सलाम की तालीमात तक पहुँचा दिया है कि क़यामत तक इसी तरह से इंजीनियर पैदा होते रहेंगे जो इंजीनियरिंग करेंगे तुम लोगों के खिलाफ, ये कहानियों के खिलाफ, ये बाबों के खिलाफ जिनसे तुम चंदे बटोरते, डोनेशन और फंडिंग बटोरते हो, गरीब लोगों की मत मार रखी है तुम लोगों ने। और मुफ्ती साहब अब्बास तुम्हारे जैसे, या तुम अगर फौत हो जाते हो, यकीनन तुम्हारे जैसा दूसरा एक भी नहीं होगा, बल्कि लोग तुम्हारी इस लैंग्वेज और अल्फाजों की वजह से, पता है वो लोग क्या कहेंगे, बस ये कह दो कि नहीं एक बंदा था, उसकी जबान तो बहुत ख़राब थी, गालियाँ देता था मिंबर पे बैठ के, लेकिन चलो ये कह दो कि यार नहीं था। तुम्हारा नाम तक लेने वाला कोई नहीं होगा, तुम्हारे जैसा बनना पसंद ही नहीं करेगा। ये मेरी बात याद रखना, वो टाइम आने वाला है।